الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کچھ دن قبل ہم نے خواتین کے متعلق ان کی تعلیم تربیت کے متعلق قرآن اور حدیث سے عرض کیا تھا۔ آج حصہ نمبر 2 میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صاحب کل کائنات فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، ایک باشعور معاشرہ بنانے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ اس کے حصول کے لیے عمر کی قید اور شرط سے آزاد ہو کر ایک کم سن بچے بلکہ 100 سال کے بوڑھے کو بھی زیور علم سے آراستہ ہونا چاہیے۔ تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پہلے ہی لفظ میں حصول علم کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقرا، یعنی پڑھو، یعنی علم حاصل کرو۔ اگر ہم اس حکم قرآنی پر عمل نہ کریں تو نتیجہ ہمارے معاشرے میں جہالت اور گمراہی اور بے راہ روی جیسی برائیاں جنم لیں گی، جس سے ہمارا خاندان، معاشی، معاشرتی، دینی اور دنیوی نظام تباہ برباد ہو سکتا ہے۔ علم کی اہمیت اور افادیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ساری مخلوق میں سے انسان کو عزت اور شرافت کا تاج پہنا کر اسے ممتاز فرمایا، اور ان میں بھی ایک دوسرے پر نمایاں فضیلت دینے کے لیے علم کو معیار قرار دیا۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے، اللہ تبارک و تعالی اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، اس آیت کو سمجھو اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجات عطا فرمائے گا جو عالم نہیں ہے۔ عن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما كانت له ابنة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له منعة وسترة من النار۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کی بیٹی ہو اور اس نے اسے اچھا ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی اور اس پر ان انعامات کو وسیع کیا جو کہ اللہ نے اس کو دیے ہیں، تو وہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ اور پردہ بنے گی۔ بحوالہ المعجم الکبیر اور مجمع الزوائد۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یا عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر گواہی دیتا ہوں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعه بلال، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف فرما ہوئے
اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا عورتوں نے خطبہ نہیں سنا، لہذا انہیں نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا، تو کوئی بالی اور کوئی انگوٹھی ڈالنے لگی، جنہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑے کے پلو میں لینے لگے، بحوالہ صحیح بخاری۔ ناظرین محترم، معلوم ہوا مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورتیں بھی موجود تھیں، لیکن کس وجہ سے وہ واعظ اور نصیحت نہ سن سکیں، تو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر آ کر الگ واعظ فرمایا، تو عورتوں نے اپنے زیورات صدقہ کر دیے۔ اگلی حدیث مبارکہ میں باندی کو تعلیم دلانے کا دگنا اجر اور ثواب بیان فرمایا گیا۔ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قانت له جاریۃ فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس کوئی باندی ہو پھر وہ اسے مؤدب بنائے اور تعلیم دلائے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرے، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ المسند احمد بن حنبل۔ ناظرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو باندی کی تعلیم کے لیے دگنا اجر فرمایا، تو پھر اپنی حقیقی بیٹی کی تعلیم سے منع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب جو ہم احادیث عرض کریں گے ان میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی، بلا تفریق فرمایا، بہتر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم دے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ حیات ہے، جیسا کہ فرمان باری تبارک و تعالی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کے امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، بہترین نمونہ حیات ہیں، پھر ہمیں عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں بھی نبی کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے تو عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے دن مقرر فرمایا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک فوعدہن یوما لقیہن فیہ فوعدہن وعمرہن فکان فیما قال لہن ما منکم امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من نار فقالت امرأة وسنتين قال وسنتين۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیں، آپ کی جانب مرد ہم سے آگے نکل گئے ہیں، لہذا ہمارا استفادہ کے لیے ایک دن مقرر فرما دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کا وعدہ فرمایا، ان سے ملے، چنانچہ نصیحت فرمائی اور اوامر بتائے، ان کے ساتھ ہی
ان سے فرمایا تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے 3 بچے آگے بھیجے مگر وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ ہو جائیں۔ ایک عورت عرض گزار ہوئی کہ 2 بچے، تو فرمایا 2 بچے بھی بحوالہ بخاری، صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل اور ابن حبان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ناظرین محترم، احادیث مبارکہ میں مرد و زن شامل ہیں، نہ کہ صرف مسلمان مردوں کے لیے حکم صادر فرمایا گیا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام طبرانی نے یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224، مسند ابو یعلا کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 2873، اور المعجم الکبیر کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ بعض لوگ کالجز اور یونیورسٹیز میں مردوں کی موجودگی کو تعلیم نسواں کی راہ میں رکاوٹ بناتے ہیں، جبکہ اسلام تو مرد و زن دونوں کو شرم و حیا کا درس دیتا ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یعنی مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن الا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، یعنی اور مسلمانوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، لہذا اسلام بلا تفریق مردوں اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کا قائل ہے۔ عورت کی حیثیت ایک پھول کی ہے، جس طرح گلشن کی رونق اور چمک دمک پھولوں سے ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کی رونق اور رنگینی عورت سے ہوتی ہے۔ وجود زن سے ہی کائنات میں رنگ، اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو کائنات بے رنگ ہوتی، نسلوں اور خاندانوں کا تسلسل قائم نہیں رہتا، تہذیب تمدن کی ترقی نہ ہوتی، تعلیم اور ادب پروان نہیں چڑھتے، اور نہ قوموں اور ملکوں کی تاریخ لکھی جاتی۔ اسلام نے بلا امتیاز مرد و زن تمام مسلمانوں پر علم کا حصول ضرور قرار دیا، جس طرح مردوں کو علم دین کے حصول اور اس کی نشر و اشاعت کی ترغیب دی، اسی طرح عورتوں کو بھی زیور علم سے آراستہ ہونے کی تلقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مقصد تخلیق انسان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت میں انسانوں سے مراد صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ توحید اختیار کریں اور شرک سے بچیں۔ اس طرح پوری شریعت اور احکام دین کا معاملہ ہے، جس طرح مردوں پر نمازیں فرض ہیں، عورتوں پر بھی فرض ہیں۔
مردوں کی طرح عورتیں بھی روزے کے مکلف ہیں۔ اگر مردوں پر بشرط استطاعت زکوٰۃ اور حج کی فرضیت عائد ہوتی ہے تو خواتین بھی اس حکم سے مستثنیٰ نہیں ہیں، اور جس طرح مردوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ صحیح علم کے بغیر اپنے فرائض اور حقوق کو ادا کر سکیں، تو خواتین کے لیے کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ تعلیم رجال جتنی ضروری اور اہمیت اور افادیت کی حامل ہے، تعلیم نسواں بھی اس قدر ضروری اور اہمیت اور افادیت کی حامل ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں تعلیم یافتہ خواتین کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں جو خود صاحب کردار نہیں ہیں، جو تعلیم سے نا بلد ہیں، جیسے کفر و شرک، بدعقیدگی و بد مذہبی، حلال و حرام کی تہذیب، حلال و حرام کی تمیز نہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتی۔ کیا ایسی عورتیں معاشرے کے لیے باعث ننگ اور عار اور کلنک کا ٹیکا نہیں ہیں؟ جو رسم و رواج کے بندشوں میں گرفتار، بے حجابی اور عریانیت کے دل دادا ہیں، شوہروں کی نافرمانی، سسرالی رشتے داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی جن کا شیوا ہے۔ تعلیم نسواں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسلام کے ابدی اور آفاقی پیغام کو سمجھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل نشین ارشادات کو جانیں، اپنے ماحول میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیں، اپنی ازدواجی زندگی و عائلی زندگی کو پرامن و پربہار بنائیں، اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کی صالح تربیت کریں۔ اگر ماں تعلیم یافتہ اخلاق و ادب سے مزین ہوگی تو ظلم اور جہالت کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی، صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی، اور اس کے بچوں کی زندگی پر خوشگوار اثرات ظاہر ہوں گے، اور سحر نمودار ہوگی جس کا زاویہ نگاہ توحید رسالت اور آخرت پر ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کہا تھا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ ناظرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت طیبہ میں تعلیم نسواں کا ایجاب، تاکید اور تلقین بھرپور انداز میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس ارشاد گرامی میں مسلمان کے عموم میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو 2 آیتوں سے ختم کیا ہے جو مجھے عرش کے تلے خزانے سے دی گئی ہیں، فَتَعْلَمُوهُنَّ وَعَلِمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ۔ تم سورہ بقرہ خود سیکھو اور اپنی خواتین کو سکھاؤ۔ یہ لونڈی جس کی عرب معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی تعلیم اور تربیت اور اس کے ساتھ حسن معاملہ کی تعلیم دی، بلکہ اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لینے پر دوہرے اجر کا مستحق قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر عورتوں کی تعلیم اور تربیت پر والدین کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ جس نے 3 لڑکیوں کے بہترین انداز میں پرورش کی، ان کی تعلیم تربیت کا خیال رکھا اور ان کی شادی کر دی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے پاس ہمیشہ مردوں کا ہجوم رہتا ہے، لہذا آپ ہماری تعلیم تربیت کے لیے الگ سے ایک دن مقرر کیجیے۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے ایک دن متعین کر دیا، ان کے پاس تشریف لے گئے، واعظ اور نصیحت فرمائی اور انہیں نیک کاموں کا حکم دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر
101۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن تفقہ فی الدین کے شوق اور طلب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ عورتوں میں انصاری عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے سلسلے میں حیا ان کے آڑے نہیں آتی۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 332۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ ہماری آواز عورتوں تک نہیں پہنچ سکی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب گئے اور خطاب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو لکھنا جانتی تھی یہ حکم دیا کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھنا سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عورتوں کی آمد کا دروازہ کھلا رکھا، مردوں کو واضح تنبیہ کی کہ اللہ کے بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ چنانچہ یہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن 5 وقتہ نمازوں میں گہن کی نمازوں میں عیدین میں شریک ہوتی تھیں اور خطبوں دروس اور تعلیمات سے استفادہ کرتی تھیں۔ بعد میں فتنوں کے خوف کی وجہ سے مساجد میں خواتین کے داخلے کی ممانعت کر دی گئی۔ اس پر ہم انشاءاللہ العزیز بعد میں تفصیل سے عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم اور ترغیب کا فیض ہے کہ ہر دور اور زمانے میں ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے علم دین کے حصول اور اس کی نشر و اشاعت میں گراں قدر اور نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور یادگار تابندہ نقوش چھوڑے ہیں۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث، فرائض، احکام، حلال اور حرام، احبار اور اشفار میں سب سے فائق تھی، اجلاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے رجوع فرماتے۔ اس طرح ام المؤمنین ام سلمہ، حفصہ، ام حبیبہ، اسماء بنت ابی بکر اور ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صحابیات میدان علم میں نمایاں مقام کی حامل تھیں اور ان سے سارے کبار تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے حدیث روایت کی ہیں۔ یہ سلسلہ صرف صحابیات تک محدود نہ رہا بلکہ بعد کے ادوار میں ایسی خواتین پیدا ہوتی رہیں جنہوں نے روایت حدیث، درس، افتاء، تصنیف و تالیف، واعظ اور تذکیر کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اور ہزاروں تشنغان علوم ان سے فیض یاب ہوئے۔ جیسے علماء طبقات و رجال نے اپنی کتابوں میں ان کی خدمات اور جلالت شان کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ یہ اسماء بنت یزید بن سکن مشہور خطیبہ تھی، شفا بنت حارث اسلام کی پہلی استانی، ام سلیم بنت ملحان اور ام شریک اسلام کی مشہور داعیہ تھی۔ تابعات میں حفصہ بنت سیرین عبادت، فقہ اور قرآن و حدیث میں علم کے بلند مقام پر فائز تھی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نفیسہ بنت حسن کے دروس میں شریک ہوتے اور ان سے حدیث سنتے تھے۔ حافظ ابن عساکر نے 80 سے زائد عورتوں سے احادیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ ان خواتین اسلام کے تذکرے میں متعدد اور مستقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں جن کے مطالعے سے ہمیں اپنی شاندار ماضی اور روشن تاریخ کا احساس ہوگا۔ ان میں چند کتابوں کے نام یہ ہے کہ عشرۃ النساء طبرانی، آداب النساء جوزی، کتاب النساء ابن قاسم، اشعار النساء، اعلام النساء، المرأة المسلمہ۔ ناظرین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعلیم نسواں قرآن کا بھی حکم ہے، احادیث کا بھی، عقل اور فطرت کا تقاضا ہے اور اسلامی تاریخ بھی اس کے زبردست نمونے اور مثال پیش کرتی ہے۔ اس کے لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے متعلق ہم بیدار ہوں
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردانہ بنے، ورنہ فرد نہ بنے، ورنہ ہماری نسلیں برباد ہو سکتی ہیں اور خاندان اور معاشرے کے سارے تانے بانے بگڑ سکتے ہیں۔ ظاہری دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم نسواں کا اہتمام، فی زمانہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ دور نبوی میں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے، وہیں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا شوق علم بھی دیدنی ہوا کرتا تھا۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مرد حضرات تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن لیتے ہیں، ہمیں بھی ایک دن عطا فرما دیں جس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ کچھ سکھائیں جو اللہ کریم جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ ارشاد فرمایا تم فلاں دن فلاں مقام پر جمع ہو جایا کرو، چنانچہ وہ عورتیں جمع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ پاک کے سکھائے ہوئے احکامات میں سے کچھ سکھایا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7310۔ ناظرین محترم، اسی طرح ایک موقع پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نسواں کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو وہ اسے اچھے آداب سکھائے، اچھی تعلیم دلائے، اور جو نعمتیں اللہ پاک نے اسے دی ہیں ان میں سے خوب خرچ کرے تو یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین اسلام عبادت ریاضت کے ساتھ ساتھ علم حدیث، تفسیر، درس، تدریس، واعظ، تقریر کے ذریعے اپنی خدمات سر انجام دے کر علمی مقام میں کئی مردوں سے ممتاز قرار پائیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی انہی خواتین میں ہوتا ہے۔ یوں تو تمام ازواج مطہرات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے علم و فضل والی تھی، مگر سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان تمام پر علمی برتری حاصل ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن، میراث، حلال، حرام، اشعار، عربوں کی روایات، حسب اور نسب کا عالم نہیں دیکھا۔ بحوالہ حلیۃ الاولیاء آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار فقہی مسائل میں زبردست مہارت رکھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہوتا ہے۔ نیز جن 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی ہیں ان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، جن سے 22,210 احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ بحوالہ عمدۃ القاری۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی علم فقہ میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ آپ کا شمار فقیہ صحابیات میں ہوتا تھا۔ بحوالہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 475۔ نیز شرعی معاملات میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عابدہ، زاہدہ، نہایت عقل مند اور فہم و فراست جیسی عمدہ صفات کی حامل خاتون تھی۔ بحوالہ الاصابہ صحابیات اور تابعیات رضی اللہ تعالی عنہن میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کے علوم میں بڑا مقام پایا اور اسی کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا۔ ان عالی مرتبہ خواتین کے علمی فیضان سے امت مسلمہ نے خوب استفادہ کیا ہے۔ حضرت حفصہ بنت سیرین امام حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن اور مشہور تابعیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 سال کی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ بحوالہ تہذیب علم تجوید اور قرات میں آپ کو وہ مقام اور مہارت حاصل تھی کہ آپ کے بھائی حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب قرآن پاک کی قرات سے متعلق کوئی مشکل پیش آتی
تو اپنے شاگردوں سے کہتے کہ جاؤ اور حفصہ سے پوچھ کر آؤ وہ کیسے پڑھتی ہیں، بحوالہ صفت الصفہ جلد نمبر 2۔ اسی طرح آپ نے علم حدیث کی ترویج اور اشاعت میں بھی اپنا کردار ادا کیا، اور صحابہ اور تابعین عظام سے کئی احادیث مبارکہ روایت کی، جن میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ نیز ان سے جن افراد نے روایت نقل فرمائی ان میں حضرت ابن عون، خالد، قتادہ، حشام بن حسان رحمۃ اللہ تعالی علیہم وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو احادیث مبارکہ کے صحیح اور ضعیف ہونے کے علم میں ماہر تھے، انہوں نے حضرت حفصہ کو سکہ قرار دیا ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفصہ سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ بحوالہ تہذیب التہذیب۔ فاطمہ بنت محمد بن سمرقندیہ خواتین اسلام کی ایک ممتاز شخصیت فاطمہ بنت محمد بھی ہیں، جو بہت بڑی عالمہ اور فقیہہ خاتون تھیں۔ آپ نے علم فقہ کی تعلیم اپنے والد حضرت امام محمد بن احمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہما سے حاصل کی، جو مشہور محدث اور فقیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی والد گرامی کی لکھی ہوئی کتاب تحفۃ الفقہاء مکمل یاد تھی۔ ان کی فقہی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے شوہر صاحب بدع الصنع ملک العلماء حضرت علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فتویٰ دیتے وقت کسی علمی مسئلے میں دشواری پیش آتی تو حضرت فاطمہ اس مسئلے کا حل پیش کر دیتی اور وہ ان کی بات مان لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے شوہر احترام اور تعظیم کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی کئی عظیم خواتین کے علمی کارناموں کا ذکر ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں خواتین کی دینی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ اولاد بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت والدین کی عام ذمہ داری ہے۔ اگر انہیں بچپن ہی سے دینی ماحول فراہم کیا جائے تو ایسی بیٹیاں نیک پرہیزگار، والدین کی فرما بردار اور پاکیزہ کردار کی حامل بن کر خاندان اور شادی کے بعد سسرال میں ماں باپ کی عزت رکھتی ہیں۔ اور اگر اس نازک دور میں اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت نہ کی جائے تو جوانی میں یہی بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث عار بن سکتی ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ ابھی تو میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، کچھ سمجھدار ہو جائے تو تربیت کریں گے۔ یاد رکھیے کہ بچوں کی زندگی کی ابتدائی سال بقیہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو اچھی یا بری عادت چھوٹی عمر میں بچہ سیکھ لیتا ہے وہ اس کے ذہن میں زندگی بھر کے لیے راسخ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر پر لکیر کی طرح پختہ ہوتا ہے۔ بحوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر 1 حدیث نمبر ہے 515۔ نو مولود بچی کے سامنے بار بار ذکر اللہ کیجیے تاکہ جب وہ بولے تو اس کی زبان سے ادا ہونے والا پہلا لفظ اللہ ہو، اور پھر آہستہ آہستہ کلمہ طیبہ سکھائیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ بحوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 8649۔ ناظرین محترم، جب بچی روئے تو اسے چپ کروانے کے لیے میوزک یا موبائل پر کہانیاں وغیرہ سنا کر بہلانے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت اور حمد و نعت سنائیے، تاکہ بچی کے دل میں ان چیزوں سے
انسیت پیدا ہو اور بڑی ہو کر بھی ان میں رغبت باقی رہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے شرعی احکام کی پاسداری ویسے بھی ہم پر لازم ہے، مگر بچی کو سکھانے کی نیت سے شرعی احکامات کی ادائیگی کرتے رہیے۔ نماز، روزے اور ذکر و درود کی کثرت کیجیے۔ اچھے اخلاق اور عادات اپنائیے کہ ماں باپ کے دیکھا دیکھی بچی کے دل میں بھی ان کاموں کا شوق پیدا ہوگا۔ بچی کے سامنے منفی باتوں اور کاموں سے بھی پرہیز کیجیے، مثلا گانے سننے، جھوٹ بولنے، گالی گلوچ کرنے، غصہ کرنے سے بچوں میں بھی یہ بری عادات منتقل ہو سکتی ہیں۔ جب بچے پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں تو کسی اچھے تعلیمی ادارے کا انتخاب کیجیے جس میں عصری تعلیم کے ساتھ اسلامی اور اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہو۔ دوران تعلیم بچی کی نگہداشت و نگرانی بھی کرتے رہیں۔ فضول کاموں اور بیکار کھیلوں کے بجائے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار کرنے کے لیے اسلامی معلومات پر مشتمل سوالات پوچھیے اور جواب نہ دینے پر مختصراً جواب دیجیے، تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ باتیں اس کے ذہن میں راسخ ہو جائیں۔ غلطی پر جھڑکنے یا سختی کرنے کے بجائے پیار محبت سے سمجھائیے۔ اچھے کارناموں پر دلجوئی اور حوصلہ افزائی کیجیے۔ بچوں کو بات کرنے پر بار بار ٹوکنے کے بجائے انہیں بولنے کا موقع دیجیے، ورنہ دوسروں کے سامنے بات کرنے کا حوصلہ ماند پڑ سکتا ہے۔ لڑکی جب بڑی ہو جائے تو اسے سلیقہ شعار اور ہنرمند بنانے کے لیے کھانے پکانے، صفائی کرنے وغیرہ جیسے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹانے، اپنا کام خود کرنے اور سلائی کڑھائی کرنے کے مواقع فراہم کریں۔ ایسی بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث فخر ہوتی ہیں۔ بڑی عمر کی بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی ایسا ادارہ منتخب کیجیے کہ جس میں ان کی عفت اور عصمت محفوظ رہے اور شرعی حدود کی پامالی نہ کی جاتی ہو۔ فی زمانہ تعلیم ایک لڑکی کے لیے اس کی زندگی کے مختلف گوشوں میں کام آتی ہے، مگر یہ بھی یاد رہے کہ صرف عصری علوم پر اکتفا کرنا اور ان میں اپنی مہارت اور صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی اچھے عہدے پر فائز ہونا ہی روشن مستقبل کی ضمانت نہیں، بلکہ عورت اگر بیٹی کی حیثیت سے کسی کی لخت جگر ہے تو کل اس نے کسی کی شریک حیات بھی بننا ہے۔ بیوی کے بعد ماں کا کردار نبھا کر اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے، پھر اچھی بہو اور ایک اچھی ساس کی حیثیت سے بھی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو صرف عصری علوم کے حصول سے ہی ایک عورت اپنی یہ ذمہ داریاں اچھی طرح نبھا نہیں سکتی، بلکہ اس کو ایک اطاعت گزار بیوی، خدمت گزار بہو، ایک سلیقہ شعار ماں بننے کے لیے دینی تعلیمات سے آشنا ہونا ہے۔ دینی تعلیمات سے آشنا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایک دینی تعلیم یافتہ عورت اپنی اور اپنی اولاد، خاندان اور رفتہ رفتہ اصلاح معاشرہ کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ماضی میں اس کی بہت ہی مثالیں موجود ہیں۔ خواتین اسلام نے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے افراد کی اصلاح کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ بالخصوص اگر ایک ماں دینی تعلیم یافتہ ہو، شریعت اور سنت کی عالمہ ہو، اچھے اخلاق اور کردار کی جامع ہو، تو اولاد کی اچھی تربیت کر کے انہیں معاشرے کے ہر دل عزیز شخصیت بنانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ مزید ہم حصہ نمبر 3 میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو۔